یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی توہم پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میں آپ کو قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے کہ آپ نے یہ موضوع رکھا، اس لیے کہ توہم پرستی کی یہ جو بدعت ہے یہ دور حاضر کی نہیں ہے، یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جی ہاں، تو اس کو اگر آپ نے مختلف مثالیں ابھی انٹروڈکشن میں بھی دی اور جو پیکج بھی چل رہا تھا اس میں مختلف مثالیں دی گئیں، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیں مختلف عناوین کے تحت تو ہم چند عناوین میں اس کو طے کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو اور جس کے پیچھے وحی موجود نہ ہو، یعنی نہ کوئی روایت موجود ہو، نہ کوئی قرآن کی آیت موجود ہو، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے اہل بیت اور مصادر سے وہ صادر ہوئی ہو، تو ہر وہ چیز نہ عقل قبول کر رہی ہے نہ قرآن و وحی اس کی مدد کر رہی ہے، تو وہ خرافات میں داخل ہو جائے گی۔ خرافات بے معنی توہم پرستی، یعنی وہمی چیزوں میں، جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت بارز اور ابرز چیز اس میں جس کا ذکر کروں، میں تیزی سے آپ کے سوالات میں بہت ساری چیزیں گنواتا ہوا چلوں گا اس موقع پر۔ سب سے پہلے جیسے بت پرستی ہے، بت پرستی بھی ایک قسم کی توہم پرستی کی وجہ سے اس کی نشوونما ہوئی اور بت پرستی کی مختلف اقسام آئیں، جیسے کہ لکڑی سے بت بنانا، پتھر سے بت بنانا، خرمے سے بت بنانا، اور عجیب اور لطیف بات یہ ہے کہ خرمے سے بت بنائے جاتے تھے اور جب قحط کا موسم آتا تھا تو انہی خرموں کو تناول کر لیا جاتا تھا۔ تو جانوروں کی پوجا، گوسالہ پرستی، درختوں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، یہ سب توہم پرستی سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اولاد کو قتل کر دینا، بیٹیاں پیدا ہوئیں تو انہیں دفنا دینا، اس کا منشا، اس کی بنیاد توہم پرستی۔ مثال کے طور پہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو بے روزگاری کی وجہ سے قتل نہ کرو، مارو نہ، بلکہ ان کا رازق کون ہے؟ پروردگار عالم، جو تمہارا بھی رازق ہے اور ان کا بھی رازق ہے۔ تو یہ وہم پرستی ہے، ہم انہیں پال نہیں سکتے، ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باعث ننگوار سمجھتے تھے بیٹیوں کی پیدائش کو۔ یہ اور جو سب سے اہم جو دور حاضر میں بھی جس کی جڑیں ابھی تک قائم ہیں ان میں سے ہے فال بد۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون شادی ہو کے آئی اور سسرال میں کسی کا انتقال ہوا، خاتون ابھی بھی آ کے آئی ہے، کہا صاحب یہ جی فال بد لے لیا، اس کی وجہ سے ہوا، اگرچہ وہ کینسر کے مریض تھے، ان کا طبی موت، ان کا اپنا وقت آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا طبی موت کی وجہ سے، پروردگار عالم نے جو ان کا وقت معین کر رکھا تھا اس کی وجہ سے ان کا وقت آیا اور انتقال ہو گیا، تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ اچھا، صرف ایک کام نہیں، عربی زبان میں، یا بلکہ میں اگر قدیم تاریخ کا ذکر کروں، عرب میں اس کو لفظ طیارہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور کئی مقامات پہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یہ طیارہ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیونکہ طیارہ مادہ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آپ جہاز کو بھی طیران کہتے ہیں۔ تو پرندوں سے کیوں؟ کیونکہ پرندوں کی وجہ سے فال بد نکالے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوے کی آواز کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر پرندہ بائیں جانب سے اڑ رہا ہے تو اس کو بھی فال بد تصور کیا جاتا تھا۔ الو جیسے آپ نے بتایا، کسی گھر پہ بیٹھ جائے، گھر کی چھت پہ بیٹھ جائے تو وہ ویران ہو جائے گا، اسے فال بد تصور کیا جاتا تھا۔ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں، کالی بلی گزر جائے۔ اب یہ چونکہ پرندوں کی وجہ سے فال بد مشہور ہوئے تو اسی لیے اس کو لفظ طیارہ سے تعبیر کیا گیا۔ اب اس میں بنیادی بات، اس میں غور طلب بات یہ کہ پیغمبران الہی کا مقابلہ بھی فال بد سے بہت ہوا، انہوں نے اسے ختم کیا اور اس کی جانب اشارہ ہے پروردگار عالم نے سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں اس کی جانب اشارہ کیا کہ جب بنی اسرائیل اور آل فرعون کوئی نعمت ملتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے سبب سے، یعنی ہماری لیاقت، ہماری شائستگی کی سبب سے، ہم حقدار تھے اس نعمت کے۔ اور جب کوئی برائی آتی تھی، جب کوئی عذاب آتا تھا، جب کوئی مصیبت آتی تھی، بلا آتی تھی، پریشانی آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے۔ بالکل ایسا، تو پروردگار عالم نے وہاں صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری طرف سے، یعنی یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جسے تم بھگت رہے ہو، اور یہ تم نے کتنا برا نتیجہ نکالا ہے۔ آپ نے خوبصورت بات کی علامت۔ اس کا آخری میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، جن کی طرف آپ نے حل کی طرف بات کی ہے، اس کا منشا کیوں ہے، یہ بدفالی کیوں لی جاتی ہے؟ میں صرف دو باتوں کی طرف بہت جلدی سے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ نے پیکج میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں فرمایا گیا الطیارۃ شرک، یہ جو بدفالی ہے یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ جب آپ تصور کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کالی بلی گزر گئی تو اب یہ ہوگا، یعنی آپ نے مؤثر کسے مانا؟
کالی بلی کے گزرنے کو، جبکہ ہر حال میں مؤثر علی کل موجود کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار بلی کے گزرنے کا ہے، یہ آواز پرندے کی آواز کا ہے، یہ اثر پرندے کی آواز کا ہے، الو کے بیٹھنے کا اثر ہے، جبکہ وہ خود مخلوق ہیں پروردگار عالم کی اور اس کے مقابلے میں کسی کا اختیار نہیں. اسی لیے ایک روایت میں آیا لیسا منا من تطیرا، جس نے بدفعلی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب حل کیا ہے؟ حل بھی روایات سے ملے گا، چونکہ پیغمبران الہی کا مقابلہ ہوا ہے اس شے سے، تو حل کیسے ملے گا؟ کفارۃ التطیر التوکل. بدفعلی کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ توکل ہے. یعنی آپ بدفعلی کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے لوگ بدفعلی لیا کرتے ہیں، آپ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی ذات پر توکل کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم کارساز ہے اور وہی مؤثر علی کل موجود ہے. بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات اور بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے تمہیدی بہترین باندھی. اچھا، چونکہ ہمیں دین اسلام میں جمیل بھائی اور علامہ صاحب یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی بار بار توکل کی جس طرح بات کی، ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر میرا گم جائے یا میں تو اس میں بھی میں یعنی ہمیں مثال دینے کے لیے کہ ہر چیز میں رب کو اپنے شامل کروں گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کل ہم لوگ جو ستارہ پرستی یا آپ سمجھ لیں جو ہم اس سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اسٹرالوجی سے چیزیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور پھر جاننا چاہتے ہیں اپنا فیوچر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. وقفے پہ تو نہیں جانا آپ؟ جی، میں اگر بات کرنے کا موقع ہے یا آپ کو کنٹینیو کریں گے اگر وقفہ بھی آگے میں عرض یہ کروں کہ آپ سے کہ دیکھیں یہ جو توہم پرستی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، یہ بہت جس دن انسان آیا، ٹھیک ہے نا، نسل انسانی بڑی تو توہم پرستی بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو فطرت انسانی پر جو کہ الوہیت کی اور وحدانیت کی فطرت اس پر پیدا کیا. لیکن انسان آہستہ آہستہ اپنے اطراف و اکناف کا اثر قبول کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے دیکھا کہ جس چیز میں طاقت ہوئی اس کے سامنے جھک گیا، پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے، آگ کے شعلوں کو دیکھا، پرستی شروع کر دی، چاند کو، عناصر و کواکب کو، موجودات ارضی کو، ندی نالوں کو، جانور کو، بہائم کو، جس میں طاقت نظر آئی یا جس کے اندر بدفعلی نظر آئی، انسان نے اس کو آہستہ آہستہ پوجنا شروع کر دیا. بالکل یہی وجہ تھی کہ انسان نے اپنے اوپر ترقی کا دروازہ بند کر لیا. بادشاہوں میں طاقت دیکھی، گاڈ کنگ، ٹھیک ہے نا، اور گاڈ کوئن، اس کے نام سے ایک ہزاروں سال تک وہاں بیزنٹائن کنگز اور یہاں پر پرشین کنگز باقاعدہ انہیں انسانوں کو اپنا غلام بنایا اور پھر اس کے بعد خود خدا بن بیٹھے. ان کی ترقی کا راستہ رک لیا. اب کس طرح حقوق انسانی کا نعرہ بلند کیا جائے گا؟ بند ہو گیا. اس کے بعد انسان آگے چلا، اگر رومن مائتھولوجی کو دیکھیں اور انڈین مائتھولوجی کو دیکھیں تو وہاں تو صاحب جانوروں کو، بندروں کو، ہاتھی کو، گائے کو خدا سمجھا جاتا ہے. جمیل بھائی، جو جانور جسے ڈر لگتا ہے اس کو. جمیل بھائی، ایک سوال آپ سے اور بھی میں ایڈ یہیں پہ کرنا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں ایسٹرالوجی کے ذریعے اور بہت دفعہ بتا بھی دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے موسم کا حال آج پریڈکٹڈ ہے، شام کو کل ہوگا، تو ہم اتنا ہی بتاتے ہیں. تو اس کے بارے میں چاہوں گا کتنے حد تک وہ سچ ہوتا ہے، کتنا ہم اس پہ بلیو ہمیں کرنا چاہیے ایز اے مسلم، یا کس طرح عمل کرنا چاہیے؟